بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی بھی اور بادشاہوں کی طرح شکار کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ آج بھی وہ اپنے شوق کو برقرار رکھنے کے لیے جنگل میں آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے بھٹک گئے تھے۔ انہیں شکار کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر 2 ماہ بعد ایک بار ضرور جنگل میں شکار کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ اکثر اوقات وہ اپنے خاص وزیر اور 1-2 سپاہیوں کے ہمراہ ہی آتے تھے، لیکن اس بار وہ اپنے کافی سارے سپہ سالاروں کے ساتھ آئے تھے اور شکار کی چاہ میں اتنی دور نکل آئے تھے کہ وہ واپسی کا راستہ بالکل ہی بھول چکے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کس طرف جانا ہے۔ وہ لوگ فجر کے وقت اس جنگل میں آئے تھے اور اب عصر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن راستہ ڈھونڈنے میں ناکام ہی رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی پریشان ہو رہے تھے کیونکہ اب انہیں اپنے محل واپس پہنچنا تھا، لیکن وقت کی رفتار بالکل بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ان کی پریشانی حد سے بڑھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ موجود کچھ سپہ سالار ظہر کی نماز کے بعد واپس لوٹ گئے تھے اور کچھ سپہ سالار سلطان محمود غزنوی کے پاس ہی رک گئے تھے۔ ان کے پاس چند ایک ہی سپہ سالار تھے، باقی کو انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد واپس محل کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ کچھ سپاہیوں کو واپس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ دن کے وقت نکل رہے تھے، یعنی انہیں راستہ آرام سے مل جاتا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ سپاہی جاتے جاتے ان کے لیے کچھ نشانیاں چھوڑ جائیں گے تاکہ جب وہ لوگ محل کی طرف روانہ ہوں تو انہیں راستہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن ان لوگوں نے جتنا بھی راستہ اب تک تلاش کیا تھا، اس میں انہیں ابھی تک اپنی کسی بھی سپہ سالار کی طرف سے چھوڑی ہوئی نشانی نظر نہیں آئی تھی، اور یہی ان کی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ کسی غلط راستے کی جانب آ چکے ہیں، جب ہی انہیں ابھی تک راستہ نہیں ملا ہے۔ ان کے سپہ سالار بھی کافی زیادہ تھک چکے تھے۔ ان کا حال بھی چلنے کی وجہ سے بے حال ہو چکا تھا۔ ایک پل کو سلطان محمود غزنوی کا دل کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی پیڑ کے سائے تلے آرام کر لیں، لیکن وہ لوگ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور اس گھنے جنگل میں مزید رکنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ بار بار آسمان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے انہیں راستہ نظر آ جائے تاکہ وہ اپنے محل واپس روانہ ہو جائیں، کیونکہ اب انہیں اس جنگل سے وحشت سی آ رہی تھی۔ صبح سے اب یہ وقت ہو گیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے بھی ان کا جسم کافی نڈھال ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ان کے گھوڑے بھی کہیں دور چھوٹ چکے تھے اور چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی تھک چکے تھے۔ چہرے سے تھکن کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا، ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے ایک بار سورج اگر ڈوب گیا تو انہیں راستہ ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آ سکتی ہے، اور وہ جنگل اس قدر گھنا تھا کہ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ وہاں پر بہت سے جنگلی جانور موجود تھے۔ رات ہونے کے بعد کچھ نظر نہیں آنا تھا، اور اگر ایسے وقت میں کوئی جانور ان پر حملہ آور ہوتا تو وہ خود کی حفاظت میں نہیں کر پاتے۔ سلطان محمود غزنوی راستہ تلاش کرتے کرتے جنگل کے آخری حصے کی جانب آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ لوگ فوراً ہی جنگل سے باہر نکل آتے۔ تھوڑی دور ان کو ایک دریا سا نظر آیا۔ پیاس کی وجہ سے ان کا حلق سوکھ چکا تھا۔ یکدم ہی پیاس نے زور پکڑا تو وہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ اس دریا کے پاس جانے لگے۔ جیسے جیسے وہ دریا کے قریب آ رہے تھے، سب چیزیں صاف نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہاں پر اچانک ہی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ دریا کے کنارے کوئی 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں لڑکی دریا میں پاؤں ڈالے دنیا مافیا سے بے خبر خود میں مگن سی تھی۔ اس کے برابر میں ہی ایک اور لڑکی بھی بہت اچھے لباس میں دریا میں ہی پیر ڈالے اس پہلے والی لڑکی سے بہوئے گفتگو تھی۔ ایک پل کو وہ وہیں پر ٹھہر سے گئے۔ ان کے ساتھ موجود سپہ سالار بھی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھنے لگے۔ وہ لوگ ابھی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے سلطان محمود غزنوی کی نظر جھاڑیوں پر پڑی جو ہل رہی تھی۔ یقیناً وہاں پر کوئی جانور موجود تھا جو باہر آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سارے منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہے تھے، کیونکہ اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تو ان دونوں لڑکیوں کی جان جا سکتی تھی۔ وہ اپنے تیر کمان میں لگا چکے تھے۔ ایک سپہ سالار ان سے کوئی سوال پوچھتا، اس سے پہلے ہی جھاڑیوں میں سے ایک سفید ریچھ ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے آ چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ان کے مسکرانے سے ان کی آنکھیں بھی مسکرائی تھی، جبکہ وہ لڑکیاں بالکل بے خبر اپنے آپ میں مگن پاؤں دریا میں ڈالے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر بر وقت سلطان محمود غزنوی کی نظر ان جھاڑیوں پر نہیں پڑتی اور وہ اپنے تیر کمان میں نہیں لگاتے
تو وہ سفید ریچھ اپنے پنجے کی ضرب ان دونوں لڑکیوں کا لگا چکا ہوتا۔ اس نے جیسے ہی ان پر حملہ آور ہونا چاہا، ویسے ہی سلطان محمود غزنوی نے پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ان کے ایسا کرنے سے جنگل میں ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ شور کی آواز سے وہ دونوں لڑکیاں بھی ہوش کی دنیا میں آئی تھیں اور اپنے لباس سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی کے لباس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو، اور دوسری لڑکی کے لباس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی کنیز ہو۔ سلطان محمود غزنوی قدم با قدم چلتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کے قریب آ گئے تھے، جبکہ وہ لڑکی جو بہت قیمتی لباس میں موجود تھی، وہ سلطان محمود غزنوی کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بہادر جنگجو ہے۔ وہ جیسے ہی ان کے قریب گئے، وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، اے قابل جنگجو، میرا نام سمرتی ہے۔ میں جے پور ریاست کی راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن چند الفاظوں میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے جان بچانے کا بہت بہت شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو۔ بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ جیسا سلطان محمود غزنوی نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ قیمتی لباس والی لڑکی وہ واقعی ایک سلطنت کی شہزادی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود وہ دوسری والی لڑکی اس شہزادی کی کنیز تھی۔ وہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرائے، اور سمرتی اس بات سے ناواقف تھی کہ سامنے کون سی شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجوں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ شہزادی سمرتی کو اپنے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہندو دھرم کے راجہ مہاراجہ شہزادی شہزادے ان کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے اور ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں اگر وہ اپنے بارے میں سمرتی کو بتاتے تو ہو سکتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچاتی یا پھر ادھر ادھر بھاگ کر خود کے وجود کو جنگلی جانوروں کی خوراک بنا لیتی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی شناخت چھپاتے ہوئے یہی کہا، جی محترمہ، میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں اور راستہ بھٹک کر جنگل میں پھنس گیا ہوں۔ سمرتی نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی، آپ جنگل کی جانب آئے ہی کیوں جب راستے کے بارے میں علم نہیں تھا؟ سمرتی کا یہ سوال سن کر وہ کہنے لگے، جی میں شکار کا شوق رکھتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے آیا تھا، لیکن شکار کی چاہ میں اتنا دور نکل آیا کہ واپسی کا راستہ ہی بھٹک گیا۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئے تھے۔ یکدم ہی اپنے دماغ میں آئے ہوئے سوال کے بارے میں سمرتی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا محل چھوڑ کر اتنی دور جنگل میں کیوں آئی ہیں؟ سمرتی بھی ان کے سوال پر مسکرا کر کہنے لگی، میں بھی آپ کی طرح ہی شکار کا بہت شوق رکھتی ہوں اور پتا جی سے چھپ کر جنگل میں شکار کے لیے آئی تھی، کیونکہ جب بھی شکار کے لیے جنگل میں آتی تھی تو وہ اپنی فوج کا ایک لشکر میرے ساتھ بھیج دیتے تھے اور جانور دور سے ہی اس لشکر کو دیکھ کر اپنے بلوں میں چھپ جاتے تھے اور میں ان کا شکار ہی نہیں کر پاتی تھی۔ اس وجہ سے اس بارے میں نے اپنے پتا جی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں شکار کے لیے جا رہی ہوں، اور خاموشی کے ساتھ اپنی کنیز کے ہمراہ جنگل آ گئی تھی۔ لیکن آج ہی بدقسمتی سے میں بھی راستہ بھٹک گئی ہوں۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کیوں نہ آج کی رات ہم اس دریا کے کنارے ہی بسیرا کر لیں، کیونکہ اگر ہم اندر جنگل میں مزید جاتے تو جنگلی جانور ہم پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب جانور جنگل کے اندر موجود ہیں تو وہ دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے تو آئیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر حملہ کر دیں۔ اور دیکھیے اتفاق سے وہی ہوا۔ اگر اس ریچھ کو آپ اپنے تیر سے نہیں مارتے تو آج ہم دونوں لڑکیاں اس دنیا سے ہی کوچ کر جاتی۔ میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں۔ سلطان محمود غزنوی ساری باتیں سن کر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی موجود ہوتا تو ہم ان کی مدد ضرور کرتے۔ رات کے وقت دریا کے پاس ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہت سے جانور رات کے وقت پانی پینے کی غرض سے اگر ادھر آئے تو آپ ان کے حملے سے زخمی ہو سکتی ہیں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ اگر اکیلے رات بسر کریں گی تو ہو سکتا ہے جنگلی جانور ایک بار پھر آپ پر حملہ آور ہو جائیں اور آپ کی بے خیالی کی وجہ سے آپ کو کوئی جانی نقصان ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کسی سلطنت کی شہزادی زخمی ہو کر اپنے محل واپس جائے۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی
کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ انہوں نے کتنی ساری گفتگو ان سے کی تھی۔ وہ سلطان محمود غزنوی کی نگاہوں کو ہی دیکھ رہی تھی جو جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی انہیں میلی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ جس لباس میں موجود تھی تھوڑا بڑھنا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ سمرتی نے جب ان کی آنکھوں میں حیا دیکھی تو خود کو محفوظ محسوس کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لوگ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے، راستے مزید کٹھن ہو رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ موجود سپاہی بھی ان راستوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے، جبکہ وہ نازک اندام شہزادی کا بھی برا حال تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی نڈر انداز میں ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا لباس مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنا لباس سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی سانس لینے کے لیے ایک پل ٹھہرے تو ان کی نگاہ شہزادی پر پڑی، جو کمر پر ہاتھ رکھے کافی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر ان کے وجود پر ڈالی اور دوسری نگاہ انہوں نے ڈالنا گوارا بھی نہیں کیا۔ شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ پل سوچا اور شہزادی سمرتی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں دو عورتوں کے ساتھ مزید جنگل میں سفر کرنا آسان نہیں ہے۔ آگے کے راستے مزید کٹھن ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ ہم لوگ بھی یہی آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ علیل صبح ہی سب نکلیں گے اور آپ بے فکر رہیں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ سمرتی کافی دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کی مدد نہیں لیتی تو بہت نقصان اٹھاتی، اور ان کی مدد لیتے ہوئے بھی ان کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ لوگ ان کی عزت کے لٹیرے نہ بن جائیں۔ سلطان محمود غزنوی جو شہزادی سمرتی سے قدرے فاصلے پر بیٹھنے لگے تھے، اچانک ہی ان کی نظر ایک بار پھر ان کے وجود پر پڑی۔ سمرتی خود میں ہی سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکیں۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ بھی چکا تھا۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لیں، سردی رک جائے گی۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ سلطان محمود غزنوی اب خاموشی سے آگ جلانے لگے تھے، جبکہ شہزادی سمرتی اپنی خوبصورت جھیل جیسی نگاہیں سلطان کے چہرے کی طرف ہی جمائی ہوئی تھیں، جبکہ سلطان محمود غزنوی ابھی تک نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھی بھی آگے پیچھے خاموشی سے بیٹھے ان کی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک ایک بار سلطان کو یہ کام کرنے سے روکا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ کام خود کرنا چاہتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور ان پر یہ کام زیب نہیں دے رہا تھا، لیکن جب وہ شکار یا پھر گشت کے لیے نکلتے تھے وہ بالکل عام انسانوں جیسے ہی سارے کام کرتے تھے۔ ان کی انتھک محنت کے بعد بالآخر آگ جل ہی گئی تھی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھے اپنے ہاتھ سینکتے رہے، جسم کو گرمائش پہنچاتے رہے، پھر یکدم اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ شہزادی نے خوف کے زیر اثر اپنے پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ سلطان بنا ان کی جانب دیکھے ایک مٹی کے ڈھیر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ وہاں موجود ایک چھوٹے پتھر پر بیٹھ گئے اور تیمم کرنے لگے۔ پانی پیچھے چھوٹ چکا تھا، اس لیے انہیں وضو کے لیے مٹی بہتر لگی۔ جبکہ ان کے دونوں ساتھیوں نے سلطان محمود غزنوی کو یہ کرتے دیکھا تو وہ بھی نماز پڑھنے کی غرض سے تیمم کرنے کے لیے ان کے پاس آ گئے اور پاس بیٹھ کر تیمم کرنے لگے، اور شہزادی سمرتی اور اس کے ساتھ موجود کنیز ان لوگوں کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ لوگ مٹی سے کیا کر رہے تھے۔ کنیز یہ سب دیکھتے ہوئے شہزادی سمرتی کے قریب جھکی اور سرگوشی زدہ آواز میں کہنے لگی، شہزادی یہ لوگ کیا پاگل ہو گئے ہیں جو یہ مٹی کو اپنے جسم پر مر رہے ہیں؟ جبکہ شہزادی سمرتی یہ سب بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اس نے کنیز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ سلطان اور ان کے ساتھیوں نے تیمم کیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر واپس اسی جگہ آ گئے جہاں آگ جل رہی تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے اپنے مصلے بچھائے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں لڑکیوں کی روح تک کانپ گئی تھی۔
ان دونوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے سلطان محمود غزنوی کو نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے نہیں ڈری تھی کہ ان کے سامنے کئی مسلمان آئے تھے، بلکہ ان کے دماغ میں اس وقت عجیب سوچیں آ رہی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ وہ کسی اور فوج کے جنگجو ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس فوج کے جنگجو ہیں۔ وہ اس بات سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں یہ تینوں مرد غزنوی کے لشکر سے تو نہیں، کیونکہ ان کے نام کا چرچا سارے جہاں میں مشہور تھا کہ وہ لوگ کسی بھی غلط انسان اور غیر مسلم پر رحم نہیں کھاتے، بلکہ اپنی تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی کنیز بھی کافی سہم چکی تھی۔ وہ شہزادی سمروتی کے قریب جھکی اور کہنے لگی، شہزادی صاحبہ، یہ تینوں مرد تو مسلمان ہیں، یعنی یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دونوں کی لاشیں ہی صبح اس جنگل سے نکلیں گی، یہ لوگ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ شہزادی ویسے ہی خوف زدہ تھی، اوپر سے کنیز کا ہیبت پھیلانا شہزادی کو غصہ دلا چکا تھا۔ انہوں نے غصے کے عالم میں اسے جھڑک دیا اور خود سلطان محمود غزنوی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ ان کے دماغ میں اب منفی کے بجائے مثبت خیالات گردش کرنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا اور وہ ریلیکس ہو کر ایک بار پھر درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سلطان محمود غزنوی کو ہی غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ان کو باغور دیکھ رہی تھی۔ ان کے نماز پڑھنے کا انداز شہزادی کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں ان کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی خود کے وجود پر شہزادی کی نگاہیں محسوس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ نماز مکمل کر کے ان کے ساتھی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ چکے تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہی رواں ہونا شروع ہو گئے۔ وہ دعا کرتے وقت زاروں کی طرح رونے لگے۔ نہ جانے وہ کیا دعا کر رہے تھے کہ ان کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے کافی طویل دعا مانگی اور اس کے بعد ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سلطان نے اپنے لباس میں چھپا ہوا نوکدار خنجر باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر کنیز نے خوف کے زیر اثر اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی، جبکہ شہزادی سمروتی کنیز کے برعکس بے خوفی سے سلطان محمود غزنوی کی چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ان کی ایک ایک حرکت کو بغور نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس خنجر کو غور سے دیکھتے رہے اور بنا کسی کو بھی کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ یہ کرتے ہوئے ان کے چہرے پر جو تکلیف کے آثار تھے وہ آنکھ کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہے تھے، جبکہ یہ کرتا دیکھ شہزادی اور کنیز دونوں کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ان کو ایسے کام سے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بول سکی، بس خاموشی سے کنیز اور شہزادی سلطان محمود غزنوی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتی رہی کہ یہ کون ہے، یہ کیسا شخص ہے جو خود کو اتنی اذیت بے وجہ ہی دیے جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک چیز اور نوٹ کی تھی کہ یہ نوجوان مردوں سے گفتگو میں بھی بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی، سلطان محمود غزنوی ساری رات خود کو اس نوکدار خنجر سے تکلیف دیتے رہے تھے۔ کنیز آدھی رات کے پہر سو چکی تھی، لیکن شہزادی سمروتی غور سے سلطان محمود غزنوی کے سارے عمل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تکلیف سلطان کو ہو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو ان کے رواں تھے۔ نہ جانے کیوں سلطان محمود غزنوی کو یہ کرتا دیکھ انہیں رونا آ رہا تھا۔ صبح کب ہوئی دونوں کو ہی علم نہ ہوا۔ علیل صبح سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور ایک نظر شہزادی کو دیکھا، جو ساری رات ہی سوئی نہیں تھی۔ اس بات کی گواہ ان کی آنکھیں تھیں اور ان کی جانب متوجہ ہو کر دھیمے لہجے میں بولے، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ شہزادی نے سارے اسبات میں ہلایا اور اپنے ساتھ موجود کنیز کو جگا کر سلطان محمود غزنوی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ان کے ساتھی بھی ان کے نقش قدم پر ہی چل رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ سلطان محمود غزنوی کو ایک سفید پتھر پڑا ہوا ملا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بڑا سفید پتھر کس لیے یہاں پر موجود ہے۔ یہ پتھر دراصل سلطان محمود غزنوی کے سپاہیوں نے نشانی کے طور پر چھوڑا تھا کہ وہ لوگ جان سکیں کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تھے کہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو اس پتھر سے بہت مدد ملی تھی۔ اس بڑے پتھر کی وجہ سے وہ صحیح راستے کی جانب آ چکے تھے۔
بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے، چلیے آئیے اس جانب ہی چلتے ہیں۔ وہ یہ بول کر بڑے بڑے قدم اٹھانے لگے۔ شہزادی بامشکل ان کے قدم سے قدم ملا رہی تھی۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے فوراً ہی اس جگہ کی پہچان کر لی اور خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ گاؤں ہماری ریاست کی حدود میں ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شہزادی سمرتی نے فوراً ہی ایک آدمی کی مدد سے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا اور شہزادی سمرتی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ فوراً ہی ان کے سامنے ادب سے جھک کر سلام پیش کرنے لگا، جبکہ سلطان محمود غزنوی یہ سب کچھ بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سلام کا جواب دے کر شہزادی نے کہا، ہمیں فوراً ہی 3 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ خشک اناج ان کے سامنے آ چکا تھا۔ شہزادی سمرتی سلطان محمود غزنوی کی جانب مڑی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے اجنبی، میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں نے زندگی میں تم جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم دنیا میں آخری بنے ہو۔ تم جیسا کوئی کبھی نہیں بنے گا۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے ہو اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی، جبکہ تمہارے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ تم میری عزت کو تار تار کر سکتے تھے، لیکن تم نے تو میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تمہاری آنکھیں کل سے میرے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ میں اس چیز سے بہت مرعوب ہوئی ہوں۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوار دیں گے۔ اپنی جان بچانے کے بدلے میں ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ تمہاری پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ سلطان محمود غزنوی شہزادی سمرتی کی پیشکش پر ایک بار پھر دل سے مسکرائے اور سر نفی میں ہلا کر گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر ان کے سپاہی بھی گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، جبکہ پورا گاؤں ہی ان کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی سمرتی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں انعام وغیرہ سے کوئی غرض نہیں۔ ہم نے کل آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے فرض کی ادائیگی بخوبی جانتے ہیں، اور عورت کی عزت کرنا ہمارا سب سے اولین ترجیح ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ایسے میں اگر ہم عورت کے ساتھ غلط کریں گے اور اس کو غلط نگاہوں سے دیکھیں تو ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور رہی بات زخم کریدنے کی، وہ میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ میرا دھیان ذرا برابر بھی آپ کے حسن کی جانب نہ جائے۔ اگر خدا نخواستہ میرا دھیان آپ کے حسن کی جانب چلا جاتا تو ہو سکتا ہے میرا ایمان ڈگمگا جاتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ایمان کو ضرر نہ پہنچے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ جائے، اس لیے میں خنجر سے اپنے زخم کرید رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی یہ بول کر خاموش ہو گئے، جبکہ وہاں موجود گاؤں کا ایک ایک شخص اور شہزادی سمرتی خود سلطان محمود غزنوی کو عزت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کچھ دیر بعد پھر بولے، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میں اپنی روح پر سے اس گناہ کا داغ لے کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں اور مسلمانوں پر زنا زیب نہیں دیتا۔ اس وجہ سے میں خود کو تکلیف دے کر اپنی توجہ خود کی جانب ہی مبذول رکھنا چاہتا تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ وہ آس بڑی نگاہوں سے سلطان محمود غزنوی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ انہیں کیا کہنا چاہتی ہے، بس خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں بول کر سلطان نے اجازت چاہی، اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا، آپ سب ہمیں اجازت دے دیں۔ وہ جیسے ہی جانے لگے تو یکدم ہی شہزادی سمرتی کے لب ہلے اور وہ کہنے لگی، اے نوجوان سپاہی، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کس فوج سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر ہمیں کبھی تمہاری ضرورت پڑی تو ہم تم سے کیسے رابطہ کریں گے؟ جاتے جاتے اپنا نام اور اپنی فوج کا پتہ ہی بتاتے جاؤ۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولے،
میں جانتا ہوں میرے یہ کہنے کے بعد آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی، بلکہ یہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر ہی حیرت ابھر آئے گی کہ کل رات کو جس انسان سے آپ خوف زدہ ہو رہی تھی میں وہی ہوں، یعنی شہزادی۔ میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنوی کی عظیم و شان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں موجود ایک ایک فرد کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا، جبکہ شہزادی سمروتی کی حالت بھی سب سے غیر تھی۔ وہ بھی حیران و پریشان نگاہوں سے سلطان محمود غزنوی کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے یہ بول کر گھوڑے کو ایڑھی لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے پیچھے موجود شہزادی سمروتی کی کیا حالت ہو چکی ہے، اور وہ اپنے محل کی جانب روانہ ہو چکے تھے، جبکہ شہزادی بھی اپنے محل آ گئی تھی، لیکن ان کا دل اور دماغ سلطان محمود غزنوی میں ہی اٹک چکا تھا۔ محل آنے کے بعد انہوں نے بہت سے تحائف ان کی شان میں ان کے محل روانہ کیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ ان کے پتا اور ان کی ماتا نے ان سے کئی بار یہ سوال پوچھے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہت چہچہانے والی شہزادی تھی، لیکن جب سے وہ سلطان محمود غزنوی سے ملی تھی وہ بالکل ہنسنا بولنا بھول چکی تھی، جبکہ ان کا دل و دماغ بالکل ان میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کچھ روز بعد وہ اپنے پتا کے کمرے میں گئی اور ایک فیصلہ لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سلطان محمود غزنوی سے شادی کرنی ہے، میں ان کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جبکہ یہ بات سن کر ان کے پتا غصے کے عالم میں اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، شہزادی سمروتی، تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ کوئی ہندو دھرم کا راجا نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس کر دو اس دیوانگی کو۔ لیکن ان کی ضد کے آگے ان کے پتا کو تھک ہار کر گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے تھے اور شادی کے لیے انہیں پیغام بھیجا گیا تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اس پیغام کو رد کر دیا تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ جب یہ بات سمروتی کو معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی، لیکن اس نے دوبارہ ان کی جانب شادی کی پیشکش نہیں بھیجی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو خود کی حیا کو قائم رکھنے کے لیے خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں لیکن دوسرے کی عزت پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے۔ جو لوگ زنا سے خود کو بچاتے ہیں وہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔